ناظرین، کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ کچھ روز قبل سیالکوٹ میں تشیع احباب کی مجلس کے دوران شیعہ ذاکر نوید عاشق کو قتل کر دیا گیا۔ کن وجوہات کو بیس بنا کر اور علماء کے کن فتووں کا سہارا لے کر ان کے خلاف یہ سازش ہوئی اور اس کا نتیجہ اس ذاکر کے قتل کی صورت میں نکلا، میں اس پر بات نہیں کرتا، لیکن میں ایک بنیادی اصول پر بات ضرور کروں گا کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے کہ کوئی فرد واحد کسی فرد واحد کو اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے قتل کر دے؟ یا نبی رحمت کے مبارک فرمودات میں اس قسم کی اجازت ہمیں ملتی ہے کہ قانون موجود ہو، عدالت موجود ہو، نظام مکمل ہمارے سامنے موجود ہو، ہاں اس کے امپلیمنٹیشن کے معاملات میں کچھ خامیاں ضرور ہوں، مگر نظام ایگزسٹ کرتا ہو، تو کیا اس نظام کے ہوتے ہوئے کسی فرد واحد کو یہ اختیار ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کسی انسان کی جان کا ضیاع کرے؟ ناظرین، یہ ان لوگوں کا جو عملی رویہ ہے وہ قرآن مجید کے عطا کردہ اصول اور ضوابط سے بہت دور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں فرمایا، انسان کی جان کی حرمت کے حوالے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اللہ رب العزت نے تو بے وجوہ ایک نفس کے قتل کو جمیع انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں، نبوی فرمودات تو یہ ہیں کہ ایک انسان کی حرمت جب قانون موجود ہے، عدالت موجود ہے، مکمل نظام موجود ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ نظام میں امپلیمنٹیشن کی حد تک خامیاں ضرور ہو سکتی ہیں، مگر عدالتی نظام موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور کسی کی جان پر حملہ آور ہو جائے۔ ناظرین، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی اور نبوی اسلوب ہمارے رویوں سے بہت جدا ہے، ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ علماء اسلام نے جو فکری طور پر، نظریاتی طور پر قرآن اور نبی رحمت کے مبارک فرمان سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی اس چیز کا پرچار نہیں کیا کہ کسی فرد واحد کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی جان کے در پہ ہو جائے۔ اس لیے جب قرآنی اور نبوی تعلیمات ایسی نہیں ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کا ایسا معاملہ جو ہمارے نزدیک گستاخی یا اہانت پر یا مقدسات کی توہین پر مبنی ہے، تو ہم ذاتی روش کو فروغ دینے کے بجائے قانون کا اور عدالت کا سہارا لیں، اور پھر قانونی اور شرعی طور پر جو معاملات طے پا جائیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ خود ہتھیار اٹھا کر کسی کی جان کے در پہ ہو جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی اور نبوی تعلیمات سے دوری کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے واقعات جو مذہبی انتہا پسندی کو اور مسلکی انارکی کو فروغ دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان سے دور رہیں۔ یہ ملک پاکستان، اس نے بہت سے مظالم دیکھے ہیں، بہت سے گھر اجڑے ہیں، بہت سی بہنوں کے سہاگ اجڑے ہیں، بہت سے بچے یتیم ہوئے ہیں۔ اب یہ ملک کسی صورت بھی اس کا روادار نہیں ہو سکتا کہ وہ مزید مسلکی یا مذہبی منافرت کی ہوا برداشت کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآنی اور نبوی اسلوب کے مطابق اپنی زندگیوں کے رخ بدلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔